رزق کیا ہے؟ کیا مردوں اور شہیدوں کا بھی رزق ہوتا ہے؟ آخر رزق سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کن چیزوں کو رزق کہتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لفظ عربی زبان کا ہے۔ اسے 4 مختلف معنوں کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں 123 مرتبہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ رزق کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ایک عام انسان کے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ رزق شاید کھانے پینے کی کسی چیز کو کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 2 اور سورہ نمبر 60 کا ترجمے کا مفہوم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا اور ہم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ تو سب سے پہلے جو چیزیں عام فہم میں آتی ہیں وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہے، جیسا کہ ابھی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا آپ کے سامنے مفہوم بیان کیا ہے کہ پانی سے کھیتی ہوئی، کھیتی سے فصلیں ہوگی اور فصلوں سے انسان کی کھانے کا بیسک سسٹم جو ہے وہ وہاں سے جنریٹ ہو گیا، مگر بات یہاں پر ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ رزق تو کسی اور چیز کو بھی کہتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں دیکھیے آگے قرآن میں اللہ کیسے فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ایک جو اور جگہ پہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، آیت کا مفہوم ہے یعنی جو کچھ مال تمہیں دیا گیا ہے وہ علم ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے صرف کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ آیت کا مفہوم ہے ہم نے تم کو جو عمدہ اور پاکیزہ روزیاں دی ہیں انہیں شوق سے کھاؤ پیو۔ رزق کے معنی نصیب کے بھی لیے جاتے ہیں، اور آپ قرآن مجید اور فرقان حمید میں ہی دیکھیں گے کہ اللہ فرماتا ہے نعمت الہی کی تذکیب کو تم نے اپنا حصہ بنا لیا۔ تو اس میں اللہ کی طرف سے جو انسان پر نعمتیں ہیں اللہ ان کو بھی رزق سے ڈسکس کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ یہاں پہ علماء اکرام مفکرین 2 قسم کی تشبیہیں دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے انسان کا نصیب جو آسمان پہ لکھ دیا، جو ہمیں پتہ ہے، جو ہمیں نہیں پتہ، ہمیں وہ ہمارا نصیب اللہ نے ہمارے ہاں لکھ دیا ہے، ہم نے زندہ کیسے رہنا ہے، فوت کیسے ہونا ہے، وہ جو ہماری زندگی کی لائف ہے اس کی لائف لائن کے اندر جو ایکٹ ہونا ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ بھی ہمارا نصیب ہے۔ دوسرا علماء کرام کہتے ہیں جو آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے، اس بارش کے سبب اس دنیا کی روزی روٹی کے جو بیسک نیسیسریز ہیں، بارش کے سبب جو زمین پر فصلیں اگتی ہیں وہ بھی ہمارا نصیب ہے، وہ ہماری روزی ہے۔ تو اللہ پھر اسی طرح اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ ہم ان کا رزق متواتر ان کو دے رہے ہیں۔ اب اللہ کریم جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں فوت ہو چکے ہیں ان میں ڈفرنٹ پیدا کر رہا ہے کہ ہر فوت ہونے والا اور شہید میں کیا فرق ہے، اور شہید کو مردہ مت کہو بلکہ ہم اسے اس کا رزق متواتر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ ان کا رزق بھی ان کو متواتر دیتے ہیں، اور جو گناہ گار ہیں ان کو ان کے رزق کی بجائے ان کو وہ اللہ سزا دیتا ہے جو اس نے دنیا میں اپنے مال کیے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ مردوں کو دے رہا ہے وہ کس قسم کا رزق ہے؟ وہ رزق وہ ہے جو اللہ نے ان کے لیے ایک ایٹماسفیئر جنریٹ کر دیا ہے۔ وہ ایٹماسفیئر کیا ہے؟ وہ جنت ہے، جہاں پر اللہ نے ان کے لیے رنگ برنگے پھل، سبزیاں، ہوا، خوشبو
ان کی سوچ سے کہیں بڑھ کے چیزیں پیدا کی، وہ جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں رزق کو 4 قسم کی چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنوں کے ساتھ نہیں، بڑی ڈیفینیشنوں کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تو آپ کی اولاد آپ کا رزق، آپ کی خوشحالی آپ کا رزق، آپ کا رہنا سہنے کا سٹائل آپ کا رزق، آپ کی فیملی باؤنڈنگ آپ کا رزق، آپ کے عزیز و اقارب اچھے ہیں تو وہ بھی اللہ نے آپ کے لیے اچھے رزق میں شامل کیا ہے۔ ہمیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بظاہر انسان بہت صحت مند ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہے، تو اس کے ہاں وہ ذہنی ڈپریشن اس کے رزق کی کمی ہے۔ اور کسی جگہ پہ ہم دیکھیں گے کہ ایک شخص مالی طور پہ بہت خوشحال ہے لیکن فیملی کرائسس کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے جو شہداء کے لیے رزق ڈسکس کیا ہے، وہ جنت کو جب دیکھتے ہیں تو آئیڈیل زندگی جو ہے وہ بھی رزق ہے، خالی روزی رزق نہیں ہے، خالی آپ کی سواری رزق نہیں ہے، وہ مکمل ایٹماسفیئر جس میں ہوا شامل ہے، سورج شامل ہے، پہاڑ شامل ہے، دنیا شامل ہے، وہ ایریے شامل ہے، وہ پرسنالٹیز شامل ہے جس کے تھرو آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہ پورا ایک سرکل آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا رزق ہے۔ تو اگر آپ اپنے رزق کے لیے کشادگی کی دعا کرتے ہیں تو آپ ذرا اپنے دماغوں کو کھولیں تو آپ کو سمجھ لگے گی۔ تو روزی خوشحالی کا معاملہ جو سب سے آئیڈیل اللہ نے شہداء کے لیے دیا ہے، جو ہم جیسے کم عقل جاہلوں کو بتانے کے لیے کہ ان شہداء کو جنہیں ہم مردہ کہتے ہیں، مردہ مت کہو، ان کو بھی ہم روزی دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وہ ایسا ایٹماسفیئر ہے جہاں پر وہ کسی بھی لحاظ سے نہ ذہنی ڈپریشن میں ہے، نہ فیملی کرائسس میں ہے، کوئی بھی ان کو وہاں پہ مسئلے نہیں ہیں۔ تو وہ ہے کشادہ رزق، اپنے لیے بھی اور دوستوں کے لیے بھی اس کشادہ رزق کی دعا مانگے۔ اللہ سب پہ آسانیاں کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی ہمیں ہمت دے، آمین۔